اس کے لیے میں ایک ہائی کورٹ کے کمیشن کے قیام کے لیے میں نے حکم دے دیا ہے جوڈیشل انکوائری کے لیے، اور وہ جوڈیشل انکوائری میں یہ بھی درخواست کروں گا عدالت عالیہ سے، اگر کسی کا بھی کوئی اس میں قصور ہے جن کا بھی، وہ قوم کے سامنے آئے، اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس ہولناک واقعے کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کو قانون کے مطابق کڑی ترین سزا دی جائے گی۔ عدالتی کمیشن اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا، استعفیٰ دوں گا، اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے اور آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پوری قوم نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہے۔ جن لوگوں کے حافظوں میں کچھ کمزوری ہے، جو لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعات میں اور حقائق میں خلط ملط کر بیٹھتے ہیں، یا جو لوگ سیاسی مصلحتوں، اپنے مفادات اور اپنے دباؤ کے پیش نظر سچ کو من و عن سچ تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور مصلحتوں کا شکار ہو کر، مفادات کا شکار ہو کر ظالم کو ظالم کہنے میں بھی کتراتے ہیں، ان کے لیے یہ پریس کانفرنس آج کی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کی ججمنٹ کی روشنی میں بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے چند جملوں پر غور کریں۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس پریس کانفرنس میں کہا ہے 17 جون کو کہ میں نے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن بنا دیا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ جس کو بھی یہ کمیشن اپنی رپورٹ میں ذمہ دار ٹھہرائے گا اس قتل عام کا اور المناک حادثے کا، اس کو سخت سزا دی جائے گی، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ انہوں نے واضح طور پر بغیر شک و شبہ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ کمیشن اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اگر اس نے مجھے بھی ذمہ دار ٹھہرایا تو ان کے لفظ ہیں کہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے میں مستعفی ہو جاؤں گا اور عوام کے کٹہرے میں آؤں گا، استعفیٰ دوں گا، اور جو سزا اور کارروائی میرے خلاف تجویز کی گئی ہوگی اس کے لیے سرنڈر کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا رنجیدہ ہوں اور چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آج اس پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کو، جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ہیں، ان کی اس انصاف پر مبنی، جرأت مندانہ اور ایمان، امانت اور دیانت پر مبنی ججمنٹ دینے پر، اس جرأت پر، اس ایمانداری پر اور فرض شناسی پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا فیصلہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو شائع کرنے اور پبلک کرنے کا حکم دے کر لاہور ہائی کورٹ نے انصاف کی مضبوطی
اور انصاف کی مظلوموں کے لیے انصاف کی فراہمی کی طرف ایک مثبت، مؤثر اور فیصلہ کن قدم بڑھایا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے اس بہت بڑے تاریخی، المناک، اذیتناک سانحہ کے حوالے سے شہیدوں کے وارثوں کو، ان میں سے بعض لوگ اس وقت بھی میرے دائیں یتیم بھی بیٹھے ہیں اور شہیدوں کے مظلوم اور دکھی والد بھی بیٹھے ہیں، انہیں انصاف فراہم کرنے کی امید دلائی، اور یہ انصاف کی فتح کی طرف میں سمجھتا ہوں ایک پیش رفت ہے۔ ابھی بہت سے مرحلے باقی۔ ہم نے 17 جون 2014 سے لے کے آج تک احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی دیے، ریلیز بھی نکالی، اجتماعات بھی کیے، اور قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3.25 سال گزرنے کے باوجود انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بدگمانی پیدا نہیں کی، نہ اپنے ذہنوں میں اور نہ عوام کے ذہنوں میں۔ ورنہ کون کیا کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی 3.25 سال گزر جائیں جس میں 14 افراد شہید ہوں اور 100 کے قریب گولیوں سے چھلنی اور زخمی ہو جائیں، اور 126 پولیس افسران کے خلاف FIR اور استغاثہ ہو، مقدمہ ہو، اور 12-14 افراد وزیر اعلیٰ، ان کے وزراء، ان کے سیکریٹریز اور آفیسرز وہ بھی شریک ہوں، اور ایک شخص بھی 3.25 سال میں قانون کے شکنجے میں نہ پکڑا جائے، ایک شخص بھی سزا نہ ہو، تو کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نواز شریف صاحب کے لیے صرف سپریم کورٹ نے ایک میٹر میں نااہل کیا ہے، وہ دن اور آج کا دن انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ اور عظمیٰ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ ان کو اپنے طعن و تشنیع اور گالی گلوچ کے تیروں کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے قومی اداروں اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنے، ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی کی محافظ اداروں پر گالی گلوچ کر کے پوری